حج کے بعد سب سے زیادہ مسلمان بنگلہ دیش عالمی اجتماع میں۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے دوستو، بھارت پاک کی ٹرینوں میں خوشی اور مذہبی تہواروں اور جلسوں میں زبردست بھیڑ دیکھی ہوگی۔ لوگ کئی طرح کے خطرے اٹھا کر ٹرینوں میں چلتے ہیں، لیکن شاید یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں لوگ ہر سال عالمی اجتماع میں شامل ہونے کے لیے ٹرینوں پر اس طرح چڑھ جاتے ہیں کہ ٹرین بھی نظر نہیں آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے لوگ ہی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر پٹریوں پر دوڑ رہے ہوں۔ آئیے جانتے ہیں اس خاص پروگرام عالمی اجتماع بنگلہ دیش کے بارے میں۔ دوستو، 1967 سے ہر برس بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ کے باہری علاقے ٹونگی میں 160 ایکڑ کی زمین پر، جو کہ خالص اجتماع کے لیے ہی ہے، ترنگ ندی کے کنارے پر ہونے والے اس اجتماع میں شامل ہونے کے لیے لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ٹرینوں کی چھتوں، کھڑکیوں اور انجن تک پر چپک جاتے ہیں، اور جب لوگوں کو ٹرینوں میں جگہ نہیں ملتی تو لوگ ندی کے راستے سینکڑوں کشتیوں میں سوار ہو کر اجتماع میں آتے ہیں۔ دوستو، دنیا بھر کے 150 سے بھی زیادہ ملکوں اور بنگلہ دیش کے 30 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس اجتماع میں شامل ہوتے ہیں۔ جنوری 2020 میں ہوئے اس عالمی اجتماع سے 30,000 سے زائد جماعتیں نکلیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ معزز سامعین، اس اجتماع میں مولانا ابراہیم دیولا صاحب کا زبردست مختصر سا خطاب سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ساجد خان کا محبت و بھرا سلام۔ السلام علیکم۔ ملے گا، تھکن ہوئی ہے کہ تھکن کا بھی بدلہ ملے گا، پیاس آئی ہے کہ پیاس کا بھی بدلہ ملے گا، کہ بھوک آئی ہے کہ بھوک کا بھی بدلہ ملے گا۔ قرآن پاک کی آیتوں میں یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں بھوک آئی کہ ان کی بھوک لکھی جائے گی، اللہ کے راستے میں پیاس آئی کہ ان کی پیاس لکھی جائے گی، یہ اللہ کے راستے میں تھکے ہیں، اجتماع میں یہ تھکے ہیں کہ ان کی تھکن لکھی جائے گی۔ ہاں، یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیوں؟ کہ ایمان کے راستے کی یہ باتیں ہیں، اس لیے ان باتوں پر ہم صبر کریں اور اللہ کے دین کی محنت کو اپنے ذمے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، عائشہ آپ کا ثواب اتنا ہوگا جتنا آپ کا تھکنا ہوگا۔ آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ اجتماع میں ہیں، اجتماع کی محنت میں بھی آپ تھکیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے وہاں بھی تھکیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ سے، انما اجرک علی قدر نسبک، عائشہ تمہارا اجر و انعام اتنا جتنا تمہارا تھکنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تھکن پر دیتے ہیں کہ دین کی محنت ہوگی، جاگیں گے، عبادت کریں گے، دعوت دیں گے، سیکھیں گے، اس میں تھکیں گے کہ تمہارا اجر و انعام اتنا ہوگا جتنا تمہارا تھکنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں امیدوار رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت پر بھی دیں گے، محنت پر بھی دیں گے، تکلیف پر بھی دیں گے۔ یہ 3 دن اجتماع کے ہیں، یہ سننے کی تکلیف ہے، سب کے سنیں گے، سمجھیں گے، اور پھر نیت کی ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے۔ محنت کرنے والوں کو 2 بڑے انعام ملتے ہیں۔ ایک انعام محنت کرنے والوں کا یہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک انعام ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوگی، محنت کرنے والوں کی دعائیں